الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں وہی عبادت کے لائق ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ رب العزت احسان فرمانے والے انعام فرمانے والے اور بدلہ عطا فرمانے والے اپنا فضل فرمانے والے اپنا کرم فرمانے والے ہیں اللہ اپنے بندے اور بندیوں پر اپنا فضل اور اپنے احسانات فرماتے ہیں اپنے بندے اور بندیوں پر انعامات فرماتے ہیں اور جو وہ ذات مقدس احسان فرماتی ہے اس جیسا احسان اس جیسا انعام اس جیسا فضل اس جیسا کرم اور کوئی نہیں کر سکتا یہ اللہ کی صفت ہے لاکھوں درود و سلام ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر کہ آپ اس وقت دنیا میں تشریف لائے
اس وقت آپ بھیجے گئے جب ہر گھر میں، جب ہر بستی میں، جب ہر شہر میں، جب ہر ملک میں ظلمت تھی، کفر عام تھا، گمراہی تھی، اندھیرا تھا، فحاشی تھی، بے حیائی تھی، اور حدود اللہ کا کوئی خیال نہیں تھا، اور شریعت کے مطابق انسان زندگی نہیں بسر کر رہے تھے۔ اس کیفیت میں، اس حال میں، اس زمانہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ نے تکالیف اٹھائی۔ آپ کی ذات مقدسہ نے وہ تکالیف اٹھائیں کہ فرشتے بھی اشک بار ہو جاتے تھے، اور بعض مقامات پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب اتنا مت روئیں، کیا آپ جان کھپا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ آپ کو اللہ نے تسلی دی، آپ نے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اللہ نے اپنی عطا کی حد کر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سلامتی اور صلوات ہوں آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دین حق کو پھر پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس کے لیے اپنا گھر بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا، اپنے مالوں کو بھی قربان کیا، اپنے وطنوں کو بھی چھوڑا، اور چھوڑ کر وہ اللہ کا پیغام لے کر پوری دنیا میں جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے، اور اللہ کے پیغام کو اور اپنے رسول کے پیغام کو وہاں تک پہنچایا۔ اور درود اور سلام ہو اصحاب رسول پر کہ جنہوں نے سولیوں پہ چڑھ کر، جنہوں نے اپنے نیچے انگاروں کو اپنی جسم کی چربی سے پگھل جانے پر بجھا کر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ اور قربان اور صلاۃ و سلام ہو اصحاب رسول پر اور صحابیات رسول پر کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، ہر طرح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا وطن، اپنی دولت، اپنی کھیتی باڑی کو قربان کر دیا۔ جب تک سورج چاند چمک رہے ہیں اس وقت تک درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے اصحاب پر، اور جب تک یہ دن اور رات مل رہے ہیں آپس میں اس وقت تک درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے اصحاب پر۔ یقین جانیے یہ دن عید المبارک کا خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ آئیے اس دن خوشیوں کے پیغمبر بنیں، اس دن خوشی کا پیغام لے کر پھریں، اس دن جتنا ہو سکتا ہے اپنی ذات سے دوسرے کو خوش کریں، جتنا ہو سکتا ہے حدود اللہ اور حدود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرہ میں رہ کر دوسرے کو خوشی بچائیں۔ کوئی ناراض ہے اس تک جائیں، اگر آپ کے اندر ہنکار ہے آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ آج کے دن کا پیغام ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ جا رہے ہیں کسی کے گھر پہ، آپ جا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے، آپ اللہ کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو مانتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے خوشی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔
کوئی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ سمجھتے ہیں میں حق پہ ہوں، میں اگر گیا میں وہاں شر کا شکار ہو جاؤں گا، اگر آپ نہیں جا سکتے اپنے اس بھائی سے ملنے کو، اپنے اس دوست کے ملنے کو، اپنے اس عزیز رشتہ دار کو ملنے کو، اگر آپ نہیں جا سکتی اپنے کسی عزیزہ کے پاس، کسی سہیلی کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس، تو آپ کو یہ شک ہے میں گئی بے عزت ہو جاؤں گی، میں گیا بے عزت ہو جاؤں گا، میں گیا اس کے شر کا شکار ہو جاؤں گا، میں گیا اس کے شر کا شکار ہو جاؤں گا، تو پھر آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کے ہاں، اس کی ہدایت کے لیے ہی دعا کر دیں، اس کے لیے خوشیوں کی اللہ سے دعا ہی کر لیں، اس کے لیے یہ اللہ سے مانگ لیں کہ اے اللہ اس کے گھر خوشیاں عطا فرما۔ آپ کا یہ کہنا ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کا وہ اجر عطا فرما دیں گے۔ آپ تو اس لیے کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ وہ جانتے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور محترمہ اور معززہ خواتین، آپ یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اس خوشی کے دن پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا، یتامہ، یتیم، مسکین، بیوہ اور بے سہارا اور مسافر اور رشتہ داروں میں کوئی غریب ایسا کہ جو اس خوشیوں میں شریک ہونے کے اہل نہ ہو، اس کی مدد فرمایا کرتے تھے، اس کے لیے آپ خوشی کا پیغام ثابت ہوتے تھے۔ گلی میں جا رہے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا رو رہا ہے، کپڑے اس کے پرانے ہیں اور میل کچیل اس کے جسم پہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ کہاں وہ ذات، کہاں وہ مقام والی، کہاں وہ شان والے، اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں بچے کے پاس، اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ بچہ کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، نئے کپڑے نہیں لگائے، آج عید کا دن ہے، نہائے نہیں، غسل نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کے پیغام کو پہچانو، نبی کے پیغام سے محبت کرو، نبی کے پیغام کو دیکھو کہ وہ اس دن کیا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ اس دن صرف کھانے پینے کا نہیں دے رہے، احساس کا پیغام دے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، احساس اور الفت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرے باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے، چھوٹی بہنا ہے، ہمیں کما کر لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، انگلی اپنی اس کے ہاتھ میں دے کر لے جاتے ہیں اپنے گھر میں، جا کر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ، اس کا دل بہلاؤ۔ جب وہ کپڑے پہن کر، نہا کر، کھا کر باہر نکلتا ہے، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ کہتا ہے میں نے اپنی امی سے لیے۔ پوچھا گیا تیری امی کون ہے؟ کہا میری امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور کہا آپ کو کون لے کے گیا گھر میں؟ میرے ابو لے کے گئے۔ ابو کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیغام ہے میرے عزیز دوستو ہمارے نبی کا، یہ پیغام ہے، تعلیم ہے ہمارے نبی کی، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ عید کا دن ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ میری امت کے لیے خوشی کا دن عید الفطر کا خوشی کا دن ہے، یہ میری امت کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آپ بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوشی میں ملائیں۔ میں مختصر پھر 7:30 بجے انشاءاللہ جماعت یعنی کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت مومنوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اس دن عید کے دن فخر کرتے ہیں،
فخر کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اس عید کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے مومن بندوں، اپنی مومنہ بندیوں کا اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ جو شخص جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کریم، اے ہمارے رب، قالوا ربنا توفنا اجیرا، اے اللہ اے ہمارے رب، توفا اجیرا، اے ہمارے رب، اس مزدور کو پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، یہ عید کے دن کی بات ہے جو اللہ اور فرشتوں کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ حبیب مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان کیا بات ہوتی ہے اس دن۔ پھر وہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ، جنہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، جنہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور پھر فریاد کرتے ہوئے دعا کے لیے نکلے ہیں، توجہ طلب بات ہے، جنہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، کیا رمضان کے روزے رکھے، کیا رمضان شریف میں قیام کیا، کیا کہ رمضان شریف میں روزے رکھے، قیام کیا، جزاکم اللہ خیر، قیام کیا اور رمضان شریف میں درود و سلام پڑھا، ذکر اذکار کیا، پورا فرض جو قرض تھا وہ ادا کیا، فرض ادا کیے، نوافل ادا کیے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن سنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر یہ فریاد کرتے ہوئے، فریاد کیا ہے؟ یہی ہے اللہ اکبر، پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ فریاد کرتے ہوئے اللہ تو سب سے بڑا، میں نماز پڑھ کر بڑا نہیں ہو گیا، اللہ تو سب سے بڑا، میں روزہ رکھ کے بڑا نہیں ہو گیا، اللہ تو سب سے بڑا، میں صدقات کر کے بڑا نہیں ہو گیا، اے اللہ تو سب سے بڑا، میں قیام رات ٹھہر کھڑا ہو کے کرتا رہا، میں بڑا نہیں ہو گیا، بڑائی پھر بھی تیری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اے اللہ میری کوئی تعریف نہیں، میں نفی کرتا ہوں، میں نماز پڑھ کے اپنی تعریف نہیں کرا رہا، میں تراویح پڑھ کے اپنے آپ کو اپنی تعریف کے لائق نہیں سمجھ رہا، میں قرآن ختم کر کے اپنے آپ کو اپنی تعریف نہیں کرا رہا، نہ کرا رہی مومنہ ہے، مومن مرد ہے، سب کو خطاب ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وللہ الحمد، اے اللہ ساری تعریف تیرے واسطے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، یہ فریاد کرتے ہوئے نکلے ہیں، نکلے کس لیے ہیں؟ دعا کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، تیرے آگے پھر کھڑے ہونے کے لیے۔ شکر ہے یا اللہ، رمضان المبارک کا باسعادت مہینہ، رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ، رونق والا مہینہ، عزت و اکرام والا مہینہ، یہ بخشش والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ، یہ کرم والا مہینہ، یہ جود و سخا والا مہینہ، یہ تلاوت والا مہینہ، یہ ہر طرح سے خیر و برکت کو گھیرے ہوئے مہینہ، یہ لیلۃ القدر والا مہینہ، یہ خیر و برکت والا مہینہ، افطار سے سجا ہوا، سحور سے سجا ہوا، نوافل سے سجا ہوا، تراویح سے سجا ہوا، یہ مہینہ تو نے ہم کو دیا، تیرا شکر ادا کرنے آئے ہیں، تیرے حضور کھڑے ہو کر تیری ثنا بیان کرتے ہیں، تیرے حضور کھڑے ہو کر رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، سنو میرے عزیز دوستو، سنو مومنہ اور بندیوں، سنو
مومن انسانوں سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ، پھر تم گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میرے فضل کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ میں نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بخش کی بات، بخشش کی بات، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ بخشش کی بات، یہ سب سے اوپر درجے کا پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے۔ او امام حسین علیہ السلام نیزے پر چڑھ گئے، کس لیے؟ بخشش کے لیے۔ بدر میں صحابہ کرام نے جانیں دے دیں، احد میں، تبوک میں، کہاں کہاں صحابہ کرام و صحابیات شہید اور شہیدہ ہو گئیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ آج عید کے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنا فرض پورا کیا ان کے لیے میرا یہ وعدہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو نہیں کر سکے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے عہد کریں کہ اللہ مجھے بھی ان بخشش شدہ لوگوں میں شمار فرمانا، مجھے توفیق دینا۔ جس طرح یہ رمضان آیا اسی طرح رمضان پھر ہماری زندگیوں میں آئے، ہم پھر نیکیاں کمائیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں مجھے عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم اور فضل کی قسم، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ دروازے پر۔ جب یہ دعا کر کے نماز پڑھ کے واپس پلٹیں، واپس لوٹیں تو آپ فرشتے ندا لگا دیں، صدا لگا دیں کہ جاؤ خوشیاں لے کر اپنے گھروں میں جاؤ، میری یہ رحمت لے کر اپنے گھروں میں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے، کتنا بڑا کرم ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کتنا بڑا فضل ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 7-6 شوال کے روزے رکھے، فرمایا کہ اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ پھر سن لو، جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے اور ساتھ میں 6 شوال کے روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے پرہیزگار آدمی، پاکیزہ آدمی، جو گناہوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام، اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، وہ کامیاب انسان۔ انشاءاللہ وعدہ کریں، اوروں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ بھئی آؤ مسجد میں، آؤ اللہ کے گھر میں، پیغام ہے نماز پڑھو۔ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ صرف خاص طبقے کا کام نہیں ہے، امت کے ہر فرد کا کام ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا کام ہے باپ اولاد کے لیے کہے، اور ماں اپنی بیٹیوں کو کہے، اپنی بہوؤں کو کہے۔ اپنے کاموں کے لیے لڑ پڑتے ہیں، باپ لڑتا ہے کہ تو کماتا نہیں ہے، ماں لڑتی ہے بیٹیوں سے کام نہیں کرتی، ساس لڑتی ہے بہوؤں سے کام نہیں کرتی ہو۔ کبھی دین کے لیے بھی توجہ فرما لو۔ جب ایسا ماحول ہوگا پھر یہ آفات نہیں آئیں گی، اگر آئیں گی تو اللہ رب العزت دعا کے ذریعے اس کو اٹھا لے گا۔ یہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جن کا وسیلہ دے کر ہم دعا کر سکیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اپنے یہ جو وبا کرونا ہے اس کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے،
اور آخر میں عرض کروں گا اس مسجد کی ضرور خدمت کر کے جائیے، یہ آپ کی خدمت کے لائق اور مستحق ہے، میرے لیے نہیں۔ میں نے اب پہلے بھی عرض کیا ہے، میں جب تک میری زندگی ہے میں نے اپنی زندگی کو اس مسجد کے لیے وقف کیا ہے فی سبیل اللہ۔ نہ میں کوئی یہاں سے کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہتا، نہ میں اس کا طلبگار ہوں۔ جو نبیوں نے کہا وہی کہہ رہا ہوں، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ جو اللہ کے ذمہ میرا اجر ہے اور اللہ ہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ تو اس مسجد کی ضرور خدمت کریں جو بھی آپ سے ہو سکے، اس مدرسہ کی خدمت کریں جو بھی ہو سکے۔ اس کے علاوہ خدمت یہ بھی ہے، اس مسجد کو اپنے آنے سے آباد کریں۔ ایک خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو اس بات کی طرف راغب کریں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں 24 گھنٹے کے لیے، مجھ سے قرآن سیکھ لو، مجھ سے ترجمہ سیکھ لو، تفسیر سیکھ لو، مجھ سے نماز سیکھ لو۔ اپنے بچوں کو بھیجو، بچیوں کو بھیجو۔ میری بہن یہاں پر ٹائم دے رہی ہے، وہ ان سے سیکھیں، جو چھوٹی بچیاں ہیں مجھ سے سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی عمر کے ہیں اپنی نماز سیدھی کریں، نماز سیکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھنا چاہیں قرآن پڑھیں، نماز سے اس مسجد کو آباد کریں، ذکر سے اس مسجد کو آباد کریں۔ یہ مسجد آپ کوئی خاص آپ سے مالی معاونت کی وہ طلبگار نہیں ہے، وہ تو جو مقروض ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ طلبگار ہے اہل محلہ سے آپ سے کہ اس کو آباد کریں۔ آپ آباد کریں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، نہیں آباد کریں گے اللہ کے حضور یہ کھڑی ہو جائے گی کہ میں خالی رہی، اذان مجھ سے ہوتی رہی، میں خالی رہی، صدا قرآن کی آتی رہی، میں خالی رہی، مومنوں کو بلایا جاتا رہا۔ یہ فرقہ پرستی میں رہے، یہ کہتے رہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں اس محلے والوں کو دعوت نہیں دے رہا، میں اس محلے والوں کو دعوت نہیں دے رہا، میں اس مسجد کے محلہ داروں کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں اس محلہ داروں سے کہہ رہا ہوں، یہ اس مسجد کے پڑوسی ہیں، آئیے مسجد میں آئیے، اس کو آباد کریں اور اس کو آپ اجر کا ذریعہ بنائیں، اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جب پھر روز محشر میں کھڑی ہوگی، پھر یہ جواب نہیں بن پڑے گا کہ میں جو فلاں نے منع کیا تھا کہ اس مسجد میں نہ جانا وہ فلاں ہے، نہیں، وہاں ہوگا، وہاں سے اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، جی آتی تھی، کیوں نہیں گئے اللہ اکبر کی صدا پر؟ وہاں قرآن کی صدا آتی تھی، جی آتی تھی، کیوں نہیں گئے قرآن کو سیکھنے؟ اپنی اولاد کو کیوں نہیں بھیجا؟ اپنی اولاد کو کاروبار کے لیے بھیجا، دیگر تعلیمات کے لیے بھیجا، اس لیے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ نماز عید ادا کریں گے۔ نماز عید کے 2 مسنون طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلی ہی رکعت میں 6 تکبیریں کہہ دی جاتی ہیں۔ دوسرا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب امام کہے گا سبحانک اللہ پڑھ لے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے گا، سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، وہ تو ہو گئی نماز کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہے گا سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد۔ اس میں آپ نے ہاتھ اٹھانے، رفع یدین کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے۔ پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ساتھ میں اور سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ رکعت پوری ہوگی، پھر دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوں گے اور سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، پھر رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر پر پھر رکوع کریں گے۔ اس طرح 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اس کی۔ اس نماز عید کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی،
سارے ساتھی خطبہ اور دعا میں شمولیت کر کے جائیں۔ یہی اصل ہے نماز۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مسائل نہیں سمجھے، وگرنہ یہ کوئی عید کا حصہ نہیں ہے۔ عید کا حصہ نماز ہے اور خطبہ ہے اور دعا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفیں درست فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔